السلام علیکم جی، میرا نام محمد شفیق کمبو ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شفیق کمبو ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کے لیے نیک تمنائیں بھی ہیں ہماری طرف سے۔ اچھا جی، آپ لوگوں سے وعدہ تھا ایک شخصیت سے ملنے کے لیے، اور آپ لوگوں سے وعدہ تھا کہ ان سے ملاقات کریں گے اور ان کے خیالات جو ہیں قوم کے حوالے سے، برادری کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ اسی حوالے سے پہلے ان سے میری ملاقات جو تھی وہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک تھی، ان کے ساتھ جان پہچان سوشل میڈیا کے حد تک تھی۔ میں نے کوشش کی ان سے ٹائم لینے کی، اور ہوا یہ کہ جب میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا، میں نے کہا کہ سر میں نے آپ کا ایک انٹرویو کرنا ہے اور آپ مجھے ٹائم دے، تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس انسان نے مجھے کہا کہ مجھے آپ جیسے لوگوں کی تلاش ہے، اور میں تو خود آپ لوگوں کے لیے کی تلاش میں رہتا ہوں، اور بڑی بات ہے کہ آپ نے میری تلاش کی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، ملتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ بھائی جمیل حسن کمبو صاحب حیدرآباد سے، ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکریہ، آپ سنائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ آئے ہمارے پاس۔ اچھا سر، ایک چیز ہم نے دیکھی ہے، برادریوں کے اندر اتفاق ہوتا ہے، اور بہت بلوچ قوموں کے اندر ہم نے دیکھا، پختون قوموں کے اندر دیکھا ہم نے کہ ان کے قبیلوں کے اندر اتفاق ہوتا ہے، اور وہ اتفاق اس قدر مضبوط ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہیں بھی کسی پختون قبائل میں مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں ان کا پورا قبیلہ جا کے جمع ہو جاتا ہے، لیکن کمبو قوم میں یہ فقدان دیکھنے کو ملا اس چیز کا، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ چیز بہت کم نظر آئی ہے ہمیں کمبو قوم کے اندر۔ ایسا کیوں ہے؟ شفیق بھائی، ایسی بات نہیں ہے، ان لوگوں میں بھی اختلافات ہیں، اور جہاں تک رہی کمبو قوم کی بات، اب کافی شعور آ رہا ہے۔ ہمارے جو ینگسٹر ہیں، نوجوان ہیں، وہ بڑا کام کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، اور برادری کو متحد اور منظم کرنے میں اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ تو کچھ ٹائم پہلے تھا، جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، نوجوان جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں۔ آپ واٹس ایپ دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں، آپ جہاں بھی دیکھیں، آپ کو کمبو ہی کمبو نظر آئے گا۔ تو یہ 10-15 سالوں میں چیز نظر آئی، انشاءاللہ آگے چل کے یہی نوجوان ایک مضبوط تنظیموں کی بنیاد بھی رکھیں گے، اور برادری کو متحد اور منظم کرنے میں اپنا کردار بھی نبھائیں گے۔ بلوچوں میں اختلافات ہیں، بہت ساری قومیں، پٹھانوں میں اختلافات ہیں، ہاں کچھ علاقے، کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ وہ آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں، اور کمبو برادری میں ہیں علاقے کافی ایسے۔ آپ میراپور چلے جائیں، آپ برادری ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، آپ بلارچی چلے جائیں، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ماتری میں چلے جائیں، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی نہیں سنا ہم نے ان علاقوں پہ ناجائزیاں ہوئی ہیں برادری کے ساتھ، بلکہ بڑے سیاسی سماجی طور پر بڑے نوجوان آج کل ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگے چل کر مزید اس میں بہتری آئے گی، نکھار آئے گا۔ اچھا جمیل بھائی، ایک چیز ہے تعصب پرستی۔ ہماری برادری کے اندر تعصب پرستی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ سر، یہ تعصب پرستی جو ہے، یہ صرف کمبو قوم میں نہیں ہے، یہ ہر قوم کے اندر ہے۔ امیر غریب کا فرق، سرمایہ دار مزدور کا فرق، یہ صرف کمبو قوم کو کہہ دینا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان بھر کے اندر ہزاروں قومیں آباد ہیں، دنیا بھر میں آباد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تعصب پرستی جو چل رہی ہے، انشاءاللہ کہیں ہے کہیں نہیں ہے، تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ چیز بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو، جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں۔ کچھ تنظیمیں بھی ہیں جو بڑا فعال کردار ادا کر رہی ہیں، کراچی کے اندر ہیں، پنجاب کے اندر بڑی زبردست، لاہور کے اندر، اور شیخو پورہ میں، خانے وال، آپ جہاں بھی چلے جائیں، جو ہے نا کمبو اس وقت سب سے آگے ہے۔ وہ سارے اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تعصب پرستی، یہ جو آپس میں میل جول، جو یہ جو نا سلسلہ تھا، اس کو ہم بحال کریں، آپس میں ملے جلے، اور برادری اور اتحاد کو مضبوط کریں۔ اور سر، تنظیمیں والی بات کی آپ نے، تنظیموں سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ تنظیمیں ٹھیک ہیں،
لیکن وہ ایکٹیولی اتنا برادری کے لیے کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ہمیں. سر دیکھیں، جب تک آپ سیاسی سماجی طور پر کسی اسٹرانگ بندے کو آپ آگے لے کر نہیں آئیں گے تب تک تنظیمیں مضبوط نہیں ہوں گی. آپ ایسے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، ایک تو وہ برادری لیول بھی اختلافات، سیاسی لیول بھی اس کا اپنا ایک سسٹم. سیاست پہلی بات تو تنظیم برادری میں ہونی چاہیے نہیں ہے. اگر وہ ہے اسٹرانگ ہے سماجی اور سیاسی طور پر تو وہ برادری کے لیے کام کرے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جب تک تنظیموں میں نہیں آئیں گی تو یہی حال رہے گا. اچھا سر، آپ بہت ساری جگہ پہ جاتے ہیں، بہت ساری برادری کے لوگوں سے آپ ملتے بھی ہیں. ظاہری بات ہے آپ کو کمبو کمیونٹی کے اندر، ظاہری بات ہے آپ سندھ پنجاب تقریباً پاکستان کے سارے صوبوں میں وہاں کے ہمارے جو کمبو قبائل آباد ہیں، ظاہری بات ہے ان میں سے بہت سارے قبائل جو ہیں وہ انڈیا سے آ کے آباد ہوئے یہاں پہ. تو کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو جب آپ مختلف لوگوں میں جاتے ہیں، ان کے اندر خلوص یا ان کے اندر جو برادری کے حوالے سے آپ کو فرق کیسا نظر آتا ہے؟ جی بھائی، الحمدللہ میں اب تک پنجاب تو نہیں گیا لیکن سندھ میں نے تقریباً سارا جو ہے وہ میں نے دیکھ لیا ہے. تو جہاں بھی میں گیا ہوں تو ماشاءاللہ مجھے اچھا رسپانس ملا ہے. جہاں بھی گیا ہوں دوستوں نے اچھا، برادری کے معززین نے اچھا تعاون کیا ہے. یہ کہ نہیں کہ آپ کیوں آئیں کیسے، نہیں، یہ آج تک کسی نے سوال نہیں کیا. مجھے اب بھی 2-3 دعوتیں ہیں سندھ کے اندر. تو میں تھوڑا گرمی کا یہ چل رہا ہے موسم آخری، چلو یہ نکل جائے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بھی ملاقات کرنے جائیں گے. اور رہی بات سندھ کے اندر جو ہے وہ اردو بولنے والا بھی کمبو موجود ہے. سندھ کے اندر پنجابی زبان والا بھی کمبو موجود ہے. سندھ کے اندر سندھی بولنے والا بھی کمبو موجود ہے جو پاکستان بننے کے نہیں، پاکستان بننے سے بھی 200-300 سال پہلے سے یہاں آباد ہیں. لیکن وہ ان کی محبت برادری کے لیے اتنی ہے کہ وہ جہاں کمبو دیکھتے ہیں وہ اس پر چلے آتے ہیں. وہ کبھی انہوں نے آپ کو سندھی تو لینگویج ہے لیکن اب بھی اپنے نام سے کمبو لکھتے ہیں. آپ نوشہر اوپلا چلے جائیں، آپ شکارپور چلے جائیں، آپ ان کے اسی علاقوں میں چلے جائیں، آپ اب بھی وہ جہاں کمبو سنتے ہیں، جہاں بدلتا ہے، وہ بڑی محبت اور چاہ سے پیش آتے ہیں. اچھا دوستو، مجھے یہ پتہ نہیں تھا. میری ان سے جب پہلی دفعہ بات ہوئی تو انہوں نے سندھ کے ایک علاقے کا نام لیا کہ میں اس وقت وہاں ہوں اور یہاں ہمارے سندھی بولنے والے کمبو جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ بات میرے لیے حیران کن تھی کیونکہ میں اس سے پہلے یہی سمجھتا تھا کہ کمبو قوم کے اندر صرف پنجابی اور سرائکی زبان ہی بولی جاتی ہے. اچھا سر، ایک چیز اور، کمبو قوم کے اندر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. مجھے سننے میں آیا کہ پشتو بولنے والے کمبو بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں اور پنجابی، اس کے بعد ہندکو بولنے والے، پھر سندھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سب کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے؟ بالکل سر، ان کے لیے ہونا چاہیے اور بہت سارے دوست کوشش بھی کر رہے ہیں. انشاء اللہ جو ہے اپنا پختون بھی ہیں کمبو، اس کے بعد آپ بلوچستان چلے جائیں، آپ بلوچی زبان بولنے والے ہبچوکی میں کچھ دار آگے پیچھے کمبو آباد ہیں، کئی سالوں سے وہاں پہ آباد ہیں. تو بالکل ہونا چاہیے. اس کے لیے کوشش جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چل رہی ہے، کر رہے ہیں، دوست موجود ہیں. اور جمیل صاحب، ایک چیز آپ سے ڈسکس کرنی ہے اپنے طور پہ کہ ہمارے کمبو برادری کا، کمبو قوم کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ زراعت سے ہے. ذریعہ معاش کہہ لیں آپ کہ ان کا زیادہ تر زراعت ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور زراعت بھی مطلب ایک وہ ہوتا ہے کہ ذاتی زمینوں والے بہت کم ہیں. ایسے لوگ ہیں زیادہ تر جو یا زمینیں ٹھیکے پہ لیتے ہیں یا پھر کسی کے پاس حصے پہ کاشتکاری کرتے ہیں. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب فصلوں کے ریٹ نہیں ہوتے تو ان کو بہت نقصان بھی ہوتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر جو غریب ہمارا کمبو برادری کا جو غریب طبقہ ہے وہ زیادہ تر پھر قرض دار بھی ہو جاتا ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ ان کے لیے ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ سر ان کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم ہونا چاہیے. موجودہ پلیٹ فارم جو سندھ میں ہے وہ انتہائی کمزور ہے. میں تنقید تو نہیں کرنا، جو کمزور ہے وہ اپنا بدین، ضلع بدین کے اندر کمبو برادری کثیر تعداد میں آباد ہے. اگر آپ اسٹیٹ کے ہیں تو کہنا غلط نہ ہوگا. تو وہاں پر میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ٹماٹر کی فصل
फसलें से पैदा होती है और फसलें भी पैदा होती हैं। तो पंगरों के इलाके में होगी, गुलारची के इलाके में, खोस्की के इलाके में ये फसल आम होती है। तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो बाकी जो सिंध का इलाका, जो ऊपर का इलाका जो है, नवाबशाह हो गया, खैरपुर हो गया, खैरपुर में खैर डैरकी हो गया, तो वहाँ पे इतने मसले नहीं है। लेकिन ये इलाका जो है ना वो बहुत महरूम है, क्योंकि टमाटर के रेट जब अचानक गिरते हैं, पानी नहीं होता, तो ये बड़े जो है ना, हालांकि वहाँ के सरबराह जो तंजीमों के वो भी इन्हीं इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसका अब तक कोई प्लेटफार्म सिंध में नहीं बना जो किसी को सपोर्ट करे। अगर किसी का माशी हालात ख़राब हैं तो वो उसको बेहतर करे, तो इंशाल्लाह ये बनना चाहिए, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अच्छा सर, इसी से मिलता जुलता एक सवाल कि हमारे जो वही गरीब तबका है सर, बहुत सारे गरीब घरों की बच्चियां कवारी बैठी हुई हैं अभी तक, और हालात ही नहीं है उनके कि वो अपनी बेटियों की शादियां करवा सकें। ना सिर्फ बेटियां बल्कि बेटे भी उनके बैठे हैं। तो क्या ऐसा कोई, फिर वही बात के प्लेटफॉर्म ऐसा भी होना चाहिए, हमें बिरादरी लेवल पे ऐसे लोग सामने आने चाहिए कि जो इस चीज़ में आगे हो के अपना किरदार अदा करें, उनकी रिश्तेदारियों वाला मामला, फिर उन बच्चियों के जहेज़ के लिए कोई बंदोबस्त। सर मेरे ख्याल में मैंने तो आज तक ये नहीं देखा सिंध के अलावा पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कहीं पे कोई इज्तिमाई शादियाँ हों। हालांकि दूसरी कौमों में देखा है मैंने, कराची में, हैदराबाद में, दोनों सिंध में आप चले जाएँ, 30-30, 20-20 बच्चों की शादियाँ हो रही हैं। तो ये प्लेटफार्म होना चाहिए, ये आप और हम सबकी जिम्मेदारी है। ये एक फ़र्द पे डालना जो है वो गलत होगा। आपकी और सबकी जिम्मेदारी कि हम निशानदाही करें। हम अगर पूरा सिंध घूमते हैं, हम निशानदाही करें, हम देखें उसको कि बच्ची जवान है, वो नहीं, बच्चियाँ सबकी एक जैसी होती हैं, जवान है तो हम उसके लिए कोशिश करनी चाहिए हमें। तो ये सिस्टम होना चाहिए बिल्कुल, जो है ना, इसमें कोई नहीं है। इज्तिमाई शादियों का सिलसिला जो चलना चाहिए। जमील साहब, एक चीज़ आपसे ज़रूर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ज़ाहिर बात है, मैंने आपसे अभी जैसे सवाल किया कि हमारी जो कम्बोह कबीला है उसका ज़्यादातर हमें लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास तबका है। अपर क्लास उस तरह कह लें कि नहीं है, या है भी तो वो उस तरह से एक्टिव नहीं है बिरादरी के हवाले से। सर, तालीम का फुकदान है अपनी जगह हमारे बच्चों के अंदर, बहुत हद तक मैंने भी देखा है, क्योंकि सिंध पंजाब हम जाते रहते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं। हमारे बच्चों के अंदर तालीम का फुकदान बहुत ज़्यादा है, और उसकी एक वजह फिर वही आती है गुर्बत। तो क्या हमें इस चीज़ में भी किरदार अदा करना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं कम्बोह कौम के, वो तालीम हासिल करें, उनके लिए कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें कि जिसमें वो बेझिझक हों, वो इस चीज़ से बेफ़िक्र हो जाएं, वो जो गरीब बच्चों का जो टैलेंट है वो सामने आ सके, वो बेफ़िक्र हो जाएं कि जी हमें पैसों की फ़िक्र नहीं है, पैसे लगाने वाले हमारे पीछे बैठे हैं, हमने सिर्फ मेहनत करनी है। सर कराची और हैदराबाद के जो बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं, उन तालीमी इदारों में सिंध के अलावा पंजाब से भी बहुत सारे नौजवान पढ़ने के लिए आते हैं। तो वो बेचारे जो हैं, कुछ तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो किराए कमरों में रह के पढ़ाई वढ़ाई करके चले जाते हैं। जो गरीब होते हैं बेचारे, वो नहीं इस चीज़ को अप्रोच कर सकते। अच्छा, उसके लिए उनके लिए हॉस्टल होना चाहिए, खासकर 2 शहरों में, कराची और हैदराबाद के अंदर। उनको वजीफ़ा सिस्टम मुकर्रर होना चाहिए। ये तब तक नहीं होगा जब तक आपस में मुंज़म नहीं होंगे। तो मैंने पहले कहा कि इसके लिए कोशिशें जारी हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान मुख्तलिफ़ जगह पर, मुख्तलिफ़ शहरों में आजकल जो हैं वो बड़े जो आगे नज़र आते हैं। तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब ये सिस्टम, ये इदारे और ये हासिल वगैरह, जब ये बड़े शहरों में मौजूद होंगे और हमारे बच्चे और बच्चियाँ इससे मुस्तफ़ीद होंगे। मैं बहुत सारे मिला हूँ लड़कों से जो हैदराबाद में पढ़ने के लिए आते हैं, बेचारे जो कमरों में, कहीं होटलों में रहते हैं, और कभी तो अनमुकम्मल पढ़ाई मुकम्मल नहीं और चले गए वापसी। अगर हम उनको ये सहूलतें देंगी रहने की, उनको सपोर्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह वो अपनी तालीम को मुकम्मल करके जाएंगे। तालीम के हवाले से एक और बात भी है सर, मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे बहुत सारे मेरे जो
اس وقت کمبو بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں جن کے اپنے ادارے بھی ہیں، بہت مہنگی فیسیں ہیں ان کی، ان اسکولوں کے میں نام نہیں لینا چاہتا جو ہمارے کمبو بھائی ان کو ہولڈ کرتے ہیں، یا وہ ان کے ذاتی ادارے ہیں تعلیمی، بہت زیادہ فیسیں بھی وہ چارج کرتے ہیں۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی جو ہماری برادری کے جو کمبو بچے ہیں وہ ان کے لیے کم از کم اپنے طور پہ وہ یہ کردار ادا کریں کہ وہ ان کو آسان تربیت مہیا کر سکیں، اور ان سے جو ہے وہ یا تو فیس، پہلی کوشش تو وہ یہ کریں کہ ان سے فیس نہ لیں، یا دوسری کوشش یہ کریں کہ وہ پھر فیس جو ہے وہ ان سے دوسروں کے مقابلے میں کم چارج کریں۔ سر پہلی بات یہ کہ ہر چیز تنظیموں پہ ڈال دینا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے طور پر ان کو سپورٹ کریں۔ اگر میں حیدرآباد میں ہوں تو یہاں اگر 15-20 بچے پڑھنے والے ہیں تو یہ میرا کام بنتا ہے کہ میں کس طریقے سے ان کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے کر آتا ہوں، اور میں بھی تب کروں گا جب مجھے 4 5 15 لوگ مجھے سپورٹ کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے نا یہ ہونا چاہیے، بالکل وظیفہ ہونا چاہیے۔ بہت ساری برادریاں ہیں سندھ کے اندر، میمن کمیونٹی ہے، گجراتی کمیونٹی ہے، سراوٹ کمیونٹی ہے، بہت ساری کمیونٹیاں ہیں جو نیچے سے اٹھا کر نوجوان اور بچوں کو اوپر لے کر آتی ہیں، تو برادری میں یہ ہونا چاہیے۔ سر میں نے بات کی کمبو قوم کے وہ لوگ جن کے اپنے تعلیمی ادارے ہیں کہ وہ اپنی برادری کے بچوں کے لیے اپنے طور پہ اتنی سہولت ضرور کریں کہ کم از کم جو غریب طبقہ ہے ہمارا، چلو جو تو افورڈ کر سکتا ہے وہ تو اپنے بچوں کی فیس دیتا ہے، وہ خوش ہو کے دیتا ہے، جو نہیں افورڈ کر سکتا وہ چاہتا تو ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائے۔ جن ہمارے کمبو بھائیوں کے اپنے تعلیمی ادارے ہیں، بہت سارے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا بھی ہوں، تو وہ اپنا کردار اس میں ادا کریں اور وہ کوشش کریں کہ وہ ہماری برادری کے جو بچے ہیں، جو غریب گھروں کے بچے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہر ایک برادری کے بچے کے لیے کریں، وہ خود نکلیں فیلڈ میں، جو واقعی مستحق ہوں وہ ان کے لیے آسانیاں کریں، ان کے لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ دیکھیں جی، ہماری جو کمبو برادری ہے وہ کوئی 10-12-15 ہزار تو سندھ میں گھر نہیں ہے، بڑی کثیر تعداد میں برادری جو ہے نا وہ اپنا سندھ میں آباد ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں سے علاقوں میں گیا، میری سوچ بھی نہیں تھی یہاں کمبو برادری یہاں گھر موجود ہوں گے، وہاں پہ موجود ہیں، تو بالکل ذمہ داری بنتی ہے۔ تو میں نے یہی کہا کہ یہ ان پہ ذمہ داری ڈالنا ٹھیک نہیں ہے، ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ان کو بھی سپورٹ کریں، ہم ان کو بھی سپورٹ کریں، ان کو جو ہے کہ یہ بچیاں ہیں، آپ جو بھی ان کو جو آپ کی تعلیمی جو معیار ہے آپ تعلیم دیں، تو ہم بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جمیل صاحب، ہمارے نوجوان جو ہیں ماشاءاللہ اس وقت المیہ ہے ہمارے لیے کہ بہت سارے نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے باوجود، اچھی اچھی ڈگریاں لینے کے باوجود بے روزگار ہیں۔ ہماری کمبو کمیونٹی کے اندر ایسے ماشاءاللہ آپ کہہ لیں کہ بزنس کمیونٹی بھی ہے، ہمارے اپر کلاس کے لوگ ہیں، ذاتی کاروبار والے لوگ ہیں، تو کیا یہ ہمارے لیے المیہ ہے کہ اس کے باوجود ہمارے نوجوان ڈگریاں ہاتھ میں لے کے اور بے روزگار گھوم رہے ہیں؟ تو ان کے لیے کوئی پیغام؟ سر دیکھیں، میں نے اپنی زندگی میں اگر میں کسی کمبو کے پاس کسی کمبو کے لیے گیا ہوں تو مجھے کسی نے انکار نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کے لیے بھی ہونا چاہیے، نوکریاں ہونی چاہیے ان کے لیے۔ اب دیکھیں، اب ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ اتنی ہائی پروفائل پہ موجود نہیں ہیں، پر جو جہاں موجود ہے وہ کر رہا ہے بیچارہ، وہ محنت کر رہا ہے بیچارہ۔ اگر کوئی کمبو جاتا ہے کسی نوکری کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری برادری جو ہے وہ ایک تاریخی میں گئی ہوئی تھی، اب وہ ہماری قوم جو ہے وہ جاگ رہی ہے، آہستہ آہستہ شعور آ رہا ہے، آہستہ آہستہ لوگ اوپر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ان کو نوکریاں ملنی شروع ہو جائیں گی اور جب ان میں شعور آ جائے گا۔ سر برادری کے تحفظ کی بات کی طرف آتے ہیں۔ سر ماشاءاللہ ہمارے کافی نوجوان جو ہیں وہ وکیل ہیں، بہت سارے ہمارے نوجوان ہائی لیول کی پوسٹوں پہ ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے جو ہیں وہ ماشاءاللہ اپنی فیلڈ میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ سر اس کے باوجود بھی ہمارے لوگ قتل ہوتے ہیں، ہمارے لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے ہوتے ہیں،
تو ایک تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے، دوسرا سر جو اس میں ہمارے جو لوگ ہیں جو اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ خاموش ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ کا کوئی پیغام؟ سر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ڈاکٹر یاسین کمبو قاضی میں قتل ہوئے تھے، اب جو موجودہ صورتحال میں دوڑ میں 2 نوجوان قتل ہوئے ہیں، آپس میں ہی لڑے ہیں اور 2 نوجوان قتل ہوئے ہیں، تو اس کا یہ فقدان ہے، یہ المیہ ہے کہ موجودہ تنظیم جو ہے اس کا آپ کوئی کردار ہی نظر نہیں آتا، دیکھیں نا۔ اور دوسری بات ہے کہ ہمارے لوگ آپس میں ہی دیکھیں نا، اب دوڑ میں جو واقعہ میں بھی 11 دن رہ کے آیا ہوں دوڑ میں، اور جب قتل ہوئے اس کے بعد بھی میں گیا تھا، تو یہ جب تک اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے، آپس میں میل جول نہیں کریں گے، تب تک یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ اور جس دن برادری آپ میں متحد ہوگی، ایک مضبوط پلیٹ فارم کی سندھ میں ایک مضبوط پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ وہ بنے گا، بالکل بنے گا وہ، کہ یہ چیزیں جو ہیں، چلو نوکریاں ٹھیک ہے نہیں ملی، روزگار ہے، روزگار بھی لگ گیا ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز جو ہے نا، جب تک آپ متحد اور منظم نہیں ہوں گے، یہ سندھ میں نہیں پنجاب میں بھی یہ المیہ ہے کہ تنظیمیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتی، ویسے وہ آپ ان کو 12 مہینے دیکھتے رہیں گے، یہاں وہاں ملتے رہیں گے، جب کوئی قتل ہوتا ہے وہ سارے کموچی اختیار ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ان کو انصاف کے لیے جو ہے نا ایک پلیٹفارم بننا چاہیے، اور ان کے لیے جو ہے نا اپنا کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ان کو برادری سسٹم، جب تک سسٹم مضبوط، برادری سسٹم مضبوط نہیں ہوگا تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ تو ہمارے برادری سسٹم بہت کمزور ہے، تو ان کی کوشش جاری ہے، بہت سارے شہروں میں نوجوان کوشش کر رہے ہیں، سندھ کے اندر شبیر احمد کمبو صاحب ہیں، بھائی رزاق کمبو صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت صغیر احمد کمبو صاحب مورو میں رہتے ہیں، اللہ کمبو صاحب مورو میں رہتے ہیں، آپ کھوسکی چلے جائیں، شیر احمد کمبو صاحب ہیں، ماتلی میں چلے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ پہ نوجوان ابھی ایکٹیو ہو رہے ہیں، وہ انصاف کے لیے، برادری سے ناجائزوں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ یہ نوجوان ہی کریں گے سب کچھ یہ، اور ہمارے نوجوان بیدار ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو وہ وقت دور نہیں کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا سر، ہم نے دیکھا جیسے آپ نے ذکر کیا قاضی احمد والے واقعے کا، پھر اس کے بعد دوڑ والے واقعے کا، سر یہ واقعات آن نہ کرنے کی وجہ سے ان کا کوئی رزلٹ ہی نہیں نکلا آج تک۔ ڈاکٹر یاسین کو تقریباً عرصہ 1.5 سال ہونے والا قتل ہوئے، اس کے بعد جو دوڑ والا واقعہ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ابھی کافی، پھر ہمارے بہت سارے جو زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں ہماری برادری کے، جو ناحق ہے۔ ہم ایک ناجائز بات نہیں کر رہے دوستو، کہ ایک ہوتی ہے ناجائز بات، کہ ہم ناجائز بات کریں کہ جی چلو جی وہ ہمارے پاس ناجائز چیز تھی تو چلی گئی، جائز زمینیں ہیں، ان کی اپنی خریدی ہوئی زمینیں ہیں، ان کے کاغذات ہیں ان کے پاس، اس کے باوجود بھی ان پہ قبضے ہو رہے ہیں۔ تو ہم یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے جو ایک منظم پلیٹ فارم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بات وہی آ جاتی ہے جمیل صاحب کے سالانہ جلسے بڑے بڑے اور باتیں بڑی بڑی، لیکن جب رزلٹ کا ٹائم آتا ہے تو رزلٹ پھر ہمیں صفر ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں، کیونکہ آپ کا اس وقت میں آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں، آپ بہت ساری جگہ جاتے ہیں جہاں پہ ہماری برادری کے لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں، زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں، یا ہمارے جو 2-3 نوجوان یا 4 نوجوان ابھی جو حال ہی میں قتل ہوئے ان کے بھی آپ گئے ان علاقوں میں، تو یہ ساری چیزوں کا نچوڑ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، نچوڑ یہ ہے کہ جب تک آپس میں متحد نہیں ہوں گے، سندھی میں کہاوت ہے، بڑی مشہور کہاوت ہے، نالو وڈو دے ویران، پھر نام تو بڑا ہے لیکن پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، میں نے سارا ہی قاضی میں ڈاکٹر یاسین کمبو صاحب قتل ہوئے تو شیر سندھ مرحوم چودھری لیاقت علی کمبو صاحب حیات تھے، بڑی کوشش کی انہوں نے، ہم نے سب نے مل کر بڑی جہد کی، لیاقت صاحب لواحقین سے تعزیت کرنے بھی گئے، اور ان کے بھائی کاشفی کمبو صاحب جو اس وقت بیرون ملک ہیں، وہ بھی میرے پاس حیدرآباد میں دو دفعہ تشریف لائے۔ تو تھوڑی بات یہ کہ جہاں پہ میرے لوگ رہتے ہیں وہ ویسے بھی وہ تھوڑے کمزور ہیں، وہ جب کوئی بندہ قتل ہوتا ہے تو وہ اس کو میل ہی نہیں کر سکتے، وہ پیچھے 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 پیچھے، ٹھیک ہے نا۔ تو قاضی میں بھی کچھ اس طریقے سے ہوا،
अभी दौड़ में जो वाक़या हुआ है तो वो वहाँ भी यही सिस्टम है। हालांकि जो कत्ल करने वाला जो शख्स था जफ़र कम्बो, वो वहाँ का सदर था दौड़ का। आपस में इख्तलाफात थे, लेकिन कोई इख्तलाफात उनका ख़त्म करने वाला मौजूद ही नहीं था, क्योंकि वो लोग जो इस टाइम बैठे हुए ऊपर, वो उन पर कभी गए ही नहीं। अब गए ही तो अपने मतलब और मुफाद के लिए गए, कभी उनको सिस्टम में जोड़ा ही नहीं कि कोई आपस में अगर इख्तलाफात थे किसी को पता चले। तो एक यही सिस्टम है कि आपस में राब्ते भी बहुत कमज़ोरी है कौम की, आपस में राब्ते नहीं है। चलो अगर इख्तलाफात आपस में हैं तो एक मोदी बंदा 4-5 जाएँ और आपस में इख्तलाफात दूर कर जाएँ, इख्तलाफात दूर हो जाएँ। तो ये जब तक मैंने कहा कि हम आपस में राब्ते और मजबूत नहीं करेंगे तो ये सिस्टम चलते रहेंगे। सर तंज़ीमों को तो खैर हम छोड़ ही दें, जो हमारी जो मौजूदा तंज़ीमें हैं या जो, क्योंकि एक चीज़ को वही बात आ गई सर, छोटी छोटी बातों से मसले बढ़ जाते हैं बिरादरी के अंदर। हमें कोशिश करनी है कि वो छोटा मसला छोटा ही रहे तो उसको हल कर लिया जाए। आपसे भी दरख्वास्त है कि आप लोग भी जो अपने छोटे छोटे मसले हैं उनको कोशिश करें, बिरादरी के मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं, आप उनके साथ बजाय जो ख़ुद से फ़ैसले करें, आप उनको इन्वॉल्व करें, उनको शामिल करें अपने उन इख्तलाफात के अंदर, और कोशिश करें कि वो छोटा मसला छोटा ही रहे, बजाय किसी की जान। देखें, आपस में इख्तलाफात की वजह से जान किसी की भी जाए, नुकसान हमारा ही होगा, नुकसान कौम का ही होना है। जमील साहब। बिल्कुल सर। सर तंजीम की बातें ख़त्म नहीं करना चाहूँगा मैं। लोग हैं हमारे सिंध के अंदर, मीरापुर में रईस मिठा खान कम्बोज साहब हैं, सखर में हमारे एक भाई हैं इदरीस कम्बोज साहब, हालांकि वो मिडिल क्लास हैं लेकिन बरादरी के लिए बड़े जज्बा रखते हैं। मैंने देखा है उनसे तंजीमी इतलाफ अपनी जगह पर, लेकिन शख्सी तौर पर इदरीस भाई बड़े अच्छे बंदे हैं। आप ढेरकी में चले जाएँ, दिलबर भाई हैं ज़बरदस्त, और हमें जब भी काम होता है मुझे रब्ता करते हैं तो इंशाल्लाह वो हमारे साथ ताउन करते हैं। कराची में मियाँ सलीम अख्तर कम्बोज साहब हैं, वो माशाल्लाह बड़ा ताउन करते हैं। हम कोई भी मसला हो, किसी की मदद करनी हो तो वो 4 कदम आगे होते हैं। शबीर अहमद कम्बोज साहब हैं, तारिक जमील कम्बोज साहब हैं शहदादकोट के अंदर, भाई सगीर कम्बोज साहब हैं, अल्लाह कम्बोज साहब मोरो के अंदर हैं। तो आपको हर शहर में 2-4-5 ऐसे नौजवान शख्सियतें मिलेंगी जो आपको ये काम करती नज़र आएंगी बरादरी के लिए फलाही काम। साईं कलीमुल्लाह कम्बोज शिकारपुर में हैं, साईं हबीबुल्लाह कम्बोज साहब शिकारपुर में हैं, साईं गुलाम नबी कम्बोज साहब शिकारपुर सिविल हॉस्पिटल में होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद भाई अब्दुल रज़ाक कम्बोज साहब हैं सथारजा के अंदर, उनके दरवाजे खुले हैं बरादरी के लिए, जब भी मसला आता है वो स्पेशली वो अपना काम कर छोड़ कर वहाँ जाते हैं। उसके बाद इब्रार कम्बोज साहब हैं, साईं फैजुल्लाह कम्बोज साहब हैं, ठीक है ना। हमारे इफ्तिखार कम्बोज साहब सदर में होते हैं, तो वो कोई मसला आता है तो वो वहाँ से बैठे में फ़ोन कर रहते हैं, यार आपको जो भी चाहिए आप मेरे से लें और ये मसले को हल करें। मीरपुर खास के अंदर अपना कारी साहब हैं, अरशद जमील साहब हैं, मैं उनको खादम में मीरपुर खास कहता हूँ, कारी जमील, वो बड़े एक्टिव हैं। तो आपको सिंध के अंदर गुलारची में काफ़ी दोस्त एक्टिव हैं, खोस्की में चाहे शेर मोहम्मद कम्बो है, मातली में हमारे नौजवान है बड़े यंगस्टर, आप देखे होंगे, अक्सर देखा होगा मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, ताहिर यासिन कम्बो, मेरा नाम जहन से निकल गया था लेकिन दोबारा अभी मुझे याद आया, ताहिर यासिन कम्बो बड़े एक्टिव हैं। तो आपको हर शहर हर इलाके में आपको नौजवान नज़र आएंगे आपको इस आगे। तो आज अगर शहर में 2-4 नौजवान हैं तो आने वाले वक्तों में वो 10 हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हम आपस में ऐसा एक बेहतरीन प्लेटफार्म सिंध में मौजूद होगा जो उसमें बैठकर हम लोग जो हैं ये जो आप मसले बता रहे हैं तो उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। जमील साहब, एक चीज़ और आपसे, वो मेरी एक ज़ाती राय है सर, कि जैसे कुछ दिन पहले हमने दोस्तों के साथ बात की और डेली बेस पे हमारी बात होती भी रहती है, आपसे भी होती रही है और दूसरे दोस्तों से भी होती रही है। तो वहाँ पे हमें ये चीज़ देखने में आई, ये चीज़ सुनने में आई कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म सिंध के अंदर, वैसे तो मुल्की लेवल पे हैं, पर वो वही बात होती है कि फिर बाज़ दफ़ा वो लोग जो हैं वो चाहते हुए भी पहुँच नहीं पाते उन वाक़यात में, या शायद उस तरह से फिर वो रोल अपना अदा नहीं कर पाते। तो एक अंदरूनी जो सिंध की एक तंजीम है सर, उसको एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और उस प्लेटफॉर्म को हार्डली हम ऑन करें और उसको एक्टिव करें,
سر اس میں آپ نے کل ہم نے آپ کی ایک بات سنی بلڈ بینک کے حوالے سے، بہت اچھی بات ہے سر، یہ چیز تو ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس ایسے جو دوست ہیں جو درد رکھتے ہیں، وہ اپنے جو کانٹیکٹ نمبرز ہیں وہ ہم جمیل صاحب کا آپ کو کانٹیکٹ نمبر مہیا کریں گے، یا ان کا ای میل ایڈریس جو ہے وہ ہم آپ کو مہیا کریں گے۔ آپ اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیل جو ہیں وہ ان کو بعد میں آپ موقع ملے جب آپ ان کو سینڈ ضرور کیجئے گا، تاکہ وہ پھر جب ضرورت پڑے کسی کو بھی آپ کے علاقے کے اندر، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اگر حیدرآباد کے اندر رہتے ہیں تو آپ جا کے کشمور میں کسی کی مدد کریں۔ ظاہری بات ہے اگر کشمور کا نوجوان ہے تو کوشش ہوگی کہ کشمور کا نوجوان ہی اپنے وہاں کے لوگوں کے کام آ سکے۔ تو سر پلیٹ فارم کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کیا اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ بنانا ٹھیک ہے سر، بنا بھی ہم لیں گے، کچھ عرصے تک چلتا بھی رہے گا ہم ایکٹیولی، لیکن اس میں ظاہری بات ہے پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں امپلیمنٹ بھی کرنا پڑے گا، اس میں بہتری بھی لانی پڑے گی۔ اس کے لیے آپ کی رائے کیا ہے؟ سر دیکھیں، چودھری عرفان کمبو صاحب منڈی ججمان میں مرد پاکستان کے صدر بھی ہیں، سوشل میڈیا گروپ ہے، انہوں نے بنایا تھا کمبو میرج بیورو پاکستان، تو آپ نے دیکھی ہوگی پوسٹیں، تصویریں، ہزاروں پرپوزل ملے ان کو بھی مجھے بھی، وہ پرپوزل ہم نے سیو کر لی ہے۔ اب جس کو پورے پاکستان سے ہمیں پرپوزل آتے ہیں، لاہور سے، سندھ سے، ملتان سے، رمیا خان سے، کراچی سے، ہم نے وہ پرپوزل ضائع نہیں کیے، ہم نے ایک ریکارڈ بنا کے رکھ لیا۔ اب وہ پرپوزل ہمیں کوئی اگر ملتان سے فون کرتا ہے تو ملتان والے کو وہ پرپوزل آگے سینڈ کر دیتے ہیں، ایک چیز سیف ہوگی بھی یہاں ضرورت مند ہیں۔ تو حکیم افضال صاحب ہیں مسئلہ شیخو پورہ میں، بڑے نام بڑی ہستیاں ہیں، چودھری امین کمبو صاحب ہیں شیخو پورہ میں، چودھری شفاقت علی کمبو صاحب ہیں شیخو پورہ میں، جو اپنے طور پہ بڑی کوششیں کرتے ہیں، اگر وہ سوشل میڈیا پہ نہیں دکھاتے لیکن وہ نجی طور پر بڑی کوشش ہے ان کی۔ تو کل مجھے ان سے بات کی اور مجھے سسٹم سارا پوچھا اس کا کمبو پاکستان کا، تو میں نے کہا بھی ہم نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہم اگر ایک بچی کا پروفائل آیا تو ہم اگر بچے کا اپنا پروفائل جو ہے ملا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جوڑ بن رہا ہے، تعلیم بھی ایک جیسی ہے، بچہ بھی ایک اچھی آمدنی ہے، بچی پڑھی ہے، تو ہم وہ دیکھ کر ہم آگے ان کو سینڈ کر دیتے ہیں۔ ابھی ہمارا فی سبیل اللہ پورے پاکستان میں آج تک ہم نے کسی ایک روپیہ نہیں لیا، اور نہ ہی ہم نے کسی سے سوال کیا، نہ مٹھائی تک بھی ہم ان کو منع کرتے ہیں۔ اکثر لوگ ہم سے فون کرتے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں سر کوئی مٹھائی کوئی فیس نہیں ہے، آپ پرپوزل دیں، ہم پرپوزل آپ کو دے دیں گے، آپ دیکھیں اگر آپ کا جوڑ بنتا ہے ٹھیک ہے، آگے اور پرپوزل دے دیں گے۔ تو ان کا پرپوزل آیا تھا ہمارے پاس، تو مجھے انہوں نے کہا کہ جمیل بھائی ایک چیز اور بھی ہے کہ بلیڈ کا بڑا المیہ ہے، اگر مجھے شیخو پورہ میں ضرورت ہے بلیڈ کی تو میں سارا دن یہاں وہاں مجھے بلیڈ نہیں ملتا، تو مل کر ایک بلیڈ کا ایک سسٹم بنانا چاہیے۔ جیسے آپ نے پرپوزل سیو کی تھے ایسے ہمیں بھی کانٹیکٹ نمبر لینے چاہیے پاکستان کے ہر شہر سے، چلو کوئی نہ کوئی تو نمبر ملے گا، حیدرآباد سے آپ ہیں دوست جمع کر کے، تو یہ بھی ایک سسٹم بننا چاہیے۔ بلڈ بینک جو ہے اگر ملتان میں کسی کو ضرورت ہے، فیصل ضرورت ہے، تو وہاں اگر کانٹیکٹ نمبر ہوں گے تو ہم ان سے جو ہے نا فون پہ رابطہ کروا سکتے ہیں۔ تو برادری کو یہ بھی بڑی ضرورت ہے اس چیز کی، تو میں نے ٹھیک ہے، تو وہ ایک ابھی ہم اس کو جو ہے اپنا بنایا نہیں ہے، ابھی ہمارا آپس میں جو ہے نا وہ سلام مشورے چل رہے ہیں، یہ بننا چاہیے، اور دوستوں کو موجود لیں گے۔ تنظیمیں اپنی طور پر سندھ کے علاوہ پنجاب جو ہے نا وہ آگے ہے، پنجاب میں تحصیل میں ضلعی لیول پر تعلقہ لیول پر ہمارے نوجوان بڑے ایکٹیو ہیں۔ آپ لاہور میں دیکھیں تو حافظ محمود کمبو صاحب ہیں، چودھری ایوب کمبو صاحب ہیں، کوٹ پنڈی داس میں آ جائیں، ننکانہ میں آ جائیں امجد پرویز دھنجو صاحب ہیں، حاجی لطیف کمبو صاحب ہیں، ایسے ہی آپ فیصل آباد میں آ جائیں تو آپ کو اس وقت کمبو چھائے ہوئے ملے نظر آئیں گے۔ آپ کو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو خدمت خلق برادری کے حوالے سے اور دوسری قوموں کے حوالے سے آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ابھی دیکھیں نا، ابھی فلٹر پلانٹ لگے ہیں، چوتھا پانچواں چھٹا لگ چکا ہے کوٹ پنڈی داس میں، حاجی لطیف کمبو صاحب اور ہمارے جو خالد پرویز صاحب اب جو ہے نا وہ مل کر یہ سسٹم چلا رہے ہیں۔ ایک خالد پرویز صاحب ہمارے جو ہیں وہ اپنا ڈائریکٹر ریلوے کے بڑے ہی زبردست بندے ہیں، موزز بندے ہیں۔ ہم نے جب بھی ان کو کسی کام میں فون کیا ہے سندھ سے تو ہمیں انہوں نے نہ نہیں کی، برادری والے سے وہ 2 قدم آگے ہی رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم آپس میں مضبوط ہو جائیں گے۔ آپ رحیم خان میں اپنا
चले जाएँ आप बावलपुर में आपको मकबूल कम्बो मिलेंगे, इरफान कम्बो साहब मिलेंगे आपको। हर वक्त आप जब फ़ोन करें कहीं ना कहीं से बेचारे वो काम करवा देंगे वो, ठीक है ना। तो वो वक्त दूर नहीं कि जब हम जो है वो इंशाल्लाह नज़दीक है। बाकी सिंध के हवाले से हमारे आपस में हमारे जो शेर सिंध जो लियाकत अली कम्बो साहब का ख्वाब था कि अंदरून सिंध की एक पेवर एक तंजीम होनी चाहिए जिनकी आप चीज़ों की बात कर रहे हैं उनके लिए। तो वो कोरोना की वजह से बेचारे वो अल्लाह जनसू करे वो इंतकाल कर गए, लेकिन उनका जो मिशन जो उनका मकसद था वो हम कुछ दोस्त लेकर अभी भी चल रहे हैं। तो अब जो हमारी क़यादत जो है वो मियाँ सलीम अख्तर कम्बो साहब कराची में जो अंजुमन फलाक मोरज के सदर हैं वो कर रहे हैं। तो अनकरीब हम सिंध के अलग इजलास बुलाने का आपस में हमारे राब्ते चल रहे हैं जो पेवर सिंध की तंजीम इन्हीं मसलों के लिए। कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, ये जो कत्ल हो रहे हैं हमारे नौजवान इनके लिए इंसाफ के लिए। जब तक हम आपस में इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक आपस में हम राब्ते नहीं करेंगे तब तक ये मसले चलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हम अनकरीब सिंध के अंदर हमारे आपने भी सुना होगा, आप भी उस टीम का हिस्सा हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इन करीब हम जो है आल सिंध कम्बो इत्तेहाद के नाम से हम एक इजलास बुलाएंगे। मीरापुर में मिठा खान कम्बो साहब हैं, शहदादकोट की बरादरी माशाल्लाह जो है, शिकारपुर की, खैरपुर की, ज़िला खैरपुर, ज़िला नवाबशाह, ये छोटे छोटे जो बीच में शहर आते हैं तो वहाँ बड़ी तादाद में कम्बो आबाद हैं, हैदराबाद से, मीरपुर खास से, टोलेयार से। तो इनके अलावा इंशाअल्लाह ताला अभी जो है ना अपना कुछ शहर ऐसे हैं जो मैं नाम मेरे से जहन से जा रहा, कुछ शख्सों के नाम से मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि मैं नाम नहीं ले सक रहा उनके। तो इंशाअल्लाह ताला आपको तब्दीली नज़र आई कुछ महीनों में इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जमील साहब, एक चीज़ में मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ रखना चाहूँगा। आपने कहा कि कुछ लोग अपने तौर पे काम कर रहे हैं। सर मेरे एक भाई हैं मगरबी पंजाब के अंदर, जितेंद्र कंबोज भाई। हमने देखा सर वहाँ की जो कंबो बिरादरी है उनके अंदर, वहाँ से हमें फ़ोन आ रहे होते हैं जब यहाँ कोई वाक़या आता है। ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया के थ्रू उन लोगों को पता चलता है, फेसबुक वगैरह के थ्रू उनको पता चलता है कि भाई पाकिस्तान में कंबो बिरादरी के साथ ये मसला हुआ है। तो वहाँ से वो फ़ोन करके इस का पूछ रहे होते हैं हमसे कि भाई ये जो है आप कहाँ तक इसका पहुँचा और आप लोगों ने इसमें क्या अपना किरदार अदा किया। लेकिन अफसोस की बात हमें ये होती है कि हमारी जो यहाँ की जो कम्युनिटी है उनकी तरफ से हमें उस तरह का रिस्पांस कभी भी देखने को नहीं मिला। बिल्कुल ये अलमिया मौजूद है, कहीं भी कोई हादसा पेश आता है तो कुछ लोग हैं। क्या ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम बिल्कुल उस तर्ज की एक हमारे अंदर भी इत्तेहाद हो। ठीक है, प्लेटफॉर्म अगर जो मौजूद हैं हम उन्हीं को ही ऑन कर लें, अगर उन्हीं को ही एक्टिव कर लें, या जो इस वक्त उन प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा हैं हम उनसे गुजारिश भी करेंगे कि अब आप थोड़ा सा अपने दफातर से निकलें, आप उनसे निकल के अपनी अना को छोड़ दें। सियासी मकासद, मजहबी मकासद जमील साहब नहीं होने चाहिए। हम कंबो बिरादरी की बात करते हैं, वो कंबो बिरादरी फिर किसी भी मज़हब से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी सियासी तंजीम से हो, सियासी जमात से हो, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। हम सिर्फ कंबो बिरादरी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। इस अना को छोड़ के हम अगर किरदार अदा करें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? देखिए मसले मसाइल तो वहाँ भी बहुत हैं, उत्तर पंजाब में, चढ़ता पंजाब, हम सिंध में उत्तर कहते हैं, ऊपर को उत्तर कहते हैं, तो वहाँ भी मसले मसाइल मौजूद हैं। अभी देखें आप अभी उत्तर पंजाब के अंदर अभी किसानों का जो हुए थे मामला, हज़ारों कंबो भी उनके साथ शामिल थे, तो वहाँ भी ये चीज़ें मौजूद हैं। तो मैंने आपसे कहा कुछ अर्सा पहले कंबो बरादरी कहीं नाम नज़र नहीं आता था, अब ये चंद ही साल हुए हैं तो बिल्कुल ऐसे बरादरी उठी है, तो कंबो छा गया है पूरे पाकिस्तान में। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ लोग हैं जो पसे पर्दा कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी कोशिशें आगे नहीं जाएंगी। कुछ लोग तो कोई काम करते तो अपने आप को हाईलाइट करते जी हमने ये कर दिया। कुछ लोग ऐसी बरादरी मुखलिस लोग हैं जो अपना कोई शो नहीं करते, तो वो लोग भी मौजूद हैं। और वो भी हाफिज़ महमूद कम्बो साहब, हमने सिंध के वाले से बड़े काम लिए उनसे। हम जब भी फ़ोन करते हैं, अपना सतार कम्बो साहब सांगी के अंदर कब्ज़ा हुआ था कुछ टाइम पहले,
تو اس کے اندر ساری سپورٹوں میں جو تھی وہ میاں سلیم اختر کمبو صاحب سندھ میں تھے اور حافظ محمود صاحب لاہور میں، تو بڑی سپورٹ کی، بڑا اچھا پلیٹ فارم بنا کے ہمیں دیا، انہوں نے دیا، محنت ہم نے کی۔ تو دیکھیں آپ ان کے بھائی بھی اغوا دو ہو گئے تھے، بھتیجا اور بھانجا، وہ بھی رہا ہوئے، وہ بھی آئے اور ذمہ قبضہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ نہیں ہے، ہماری قوم میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اللہ ان کو عزت دے، جو خاموشی سے اپنا کام کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے بار بار یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب برادری ہماری جو ہے وہ اپنا ہم سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے۔ اب جو لوگ موجود ہیں، اب دیکھیں جی، ابھی ایک جنرل سیکریٹری تھا، وہ اب صدر بن گیا، اب وہ 5 سال پورے کرے گا، پھر وہ جنرل سیکریٹری بن جائے گا۔ تو نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے۔ ایک صدر ہے، ایک بنایا ہوا ضلع کا، وہ 10 سال سے صدر ہی ہے، وہ ون مین شو بنا ہوا ہے، وہ اپنی مرضی سے ایسے بندوں کو لے آتا ہے جن کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں۔ ہمارے کمبو ہے، ہم عزت ہے، لیکن جب تک کوئی سیاسی سماجی طور پہ نوجوانوں کو آپ آگے لے کر نہیں آئیں گے تو یہ مسئلے چلتے رہیں گے۔ وقت کی اہم ضرورت ہے ہم پڑھے لکھے سیاسی سماجی اسٹرانگ تنظیموں میں لوگ جب تک نہیں ہوں گے تو یہ سسٹم چلتے رہیں گے۔ اچھا جمیل صاحب، آخر میں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ کمبو قوم کے لیے کوئی پیغام آپ کی طرف سے، جیسے آپ نے بات کی بچیوں کے حوالے سے اور بلڈ بینک کے حوالے سے، پیغام آپ کا ہو وہ آپ ضرور دیں۔ دیکھیے میرا یہی سوال ہے، میرا جواب یہی ہے کہ جہاں بھی یہ مسئلے ہیں، دیکھیں جی، جو کردار نوجوانوں کا اس وقت مختلف کمیونٹیوں میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے، تو اس چیز کو بھی ہمارے نوجوان آگے لے کر چلیں گے، لے کر جائیں گے۔ اور بچیاں، مجھے تو دیکھیں جی، میں تو اب پتہ نہیں کتنے پروفائل پڑے ہیں میرے پاس، جن کی عمریں 45 سال ہو گئی ہیں، 50 سال کی ہیں، لیکن غریب ہیں، رشتے موجود نہیں ہیں۔ اچھا، پھر المیہ ایک یہ بھی ہے، ابھی جی پڑھا لکھا ایک بندہ ہے، ڈاکٹر ہے، تو وہ اگر ڈاکٹر ہی ڈھونڈتا ہے، بھلے ہی اس کی عمر 50 سال ہو جائے، اوپر چلی جائے، وہ یہ نہیں دیکھتا اگر میں ڈاکٹر ہوں تو دوسری مجھے پڑھی لکھی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، تو میں نہیں۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ خدا کا واسطہ، ہماری قوم کی بچیاں ہیں، ہمارے قوم کے بچے ہیں، ان کے لیے ہم نہیں سوچیں گے، کون سوچے گا؟ اگر ہم کہیں جی میں ابھی ڈاکٹر ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں انجینئر ہوں اور مجھے انجینئر ہی چاہیے، تو ایسے کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ذرا غور کریں اس چیز پر۔ اگر آپ انجینئر ہیں، آپ کو انجینئر بچی نہیں مل رہی، تو آپ وہاں پہ ڈاکٹر بھی ہے، وہاں پہ ٹیچر بھی ہے، وہاں پہ ایک پڑھی لکھی ایک اچھی بچی گھریلو جو ہے وہ بھی ہے۔ سر، ہم نے غریب جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو بھی تو آن کرنا ہے نا۔ اگر صرف پڑھے لکھے ہم ڈھونڈتے رہیں گے یا امیر طبقات یا اس لیول کے لوگ ڈھونڈتے رہیں گے، تو پھر جو بالکل غریب لوگ ہیں، پھر ان کی تو بچیاں وہی پھر 40-45 سال یا بیٹھی رہ جائیں گی۔ دیکھیے جی، میں ایک ایسے پروفیسر صاحب کو جانتا ہوں جو کمبو بڑے تعلق رکھتے ہیں۔ اب وہ یو ایس اے، امریکہ سے جو ہے نا وہ پڑھ کر آئے ہیں، وہ اب یہاں سندھ میں پروفیسر ہیں۔ اب انہوں نے جو شادی کی ہے، یقین کرو وہ پرائمری پاس ہے، میٹرک پاس ہے۔ میں نے جب ان سے سوال کیا کہ سر آپ اتنے انگلش اور آپ اتنے ہائی پروفائل، اور میں نے پہلا شخص دیکھا ہے جو بولا یار بیوی سے نوکریاں تھوڑی کروانی ہے، ٹھیک ہے نا، یا بیوی کو شو پیس تھوڑی بنا کے رکھنا ہے۔ تھوڑی ہے بیوی، بولا بیوی اگر آپ بولا، اب میں وہ جو جواب دیا انہوں نے مجھے، تو وہ میں دینا نہیں چاہ رہا، تو آپ اس چیز کا خیال کریں۔ ہماری برادری، ہماری قوم میں اگر ہم احساس نہیں کریں، کون کرے گا؟ اچھا جی، بہت اچھا لگا جمیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ اور آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اپنے ذاتی اختلافات کو ختم کریں۔ سب بہن بھائی جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے یہی گزارش ہے، جمیل صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ان سے اپنے ذاتی اختلافات کو جو ہے نا آپ کوشش کریں وہ دیر پا نہ جائیں، جلدی سے جلدی ان کو حل کریں۔ یہاں تو سالوں لگ جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بات کو ختم کرنے میں، اور جب بات کا رزلٹ نکلتا تو بات کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو ہے وہ لوگ ہماری کمبو کمیونٹی کے اندر میں
میں نے جیسے پہلے کہا جن کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا کوئی مسئلے مسائل ہیں تو وہ اپنی بچوں کی یا بچیوں کی جو پروفائلز ہیں وہ جمیل بھائی کو سینڈ کریں. ہم ان کا رابطہ ہم ان کا اور بھائی عرفان کمبو ہیں ہم ان کا بھی رابطہ نمبر جو ہے وہ آپ کو سینڈ کر دیں گے. پنجاب کے اندر وہ پنجاب میں ہوتے ہیں یا سندھ میں ہوتے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں پھر ان سے کانٹیکٹ کر کے اور امید ہے انشاءاللہ وہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. جہاں تک بات رہی اب وہ کمیونٹی جو غریب ہے جو جہیز افورڈ نہیں کر سکتی تو ان کے لیے ہم ہاتھ جوڑ کے اس طبقے سے گزارش کرتے ہیں جو افورڈ کر سکتا ہے. ہم سب کی بچیاں ہیں وہ ہم سب کی بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں اور گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے آس پاس جو آپ کی جو برادری کے لوگ ہیں ان کے لیے آپ لوگ اپنا کردار ادا کریں. کوشش کریں کہ ان کی بچیوں کے اچھے رشتے ہو جائیں اور ان کو آپ تھوڑا بہت اپنی طرف سے دیں تاکہ وہ اپنے گھر والی ہو جائیں. ساتھ ہیں ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو ایک مقصد جو بنایا ہے جو ہم نے ایک چیز شروع کی ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے جمیل بھائی اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں ان کو اس کوشش میں کامیابی دے. اور باقی سب بھائیوں سے گزارش بھی ہے جو سامنے آ کے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے تو وہ بیک میں ان کی سپورٹ ضرور کریں. دیکھیں کچھ لوگ اگر سامنے آئے ہیں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کو بیک کریں, ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں متحد. جب ہم ان کو سپورٹ دیں گے ان کا دل اور آگے کام کرنے کی ان کا دل چاہے گا اور وہ دل سے کام کریں گے. تو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا فیڈ بیک ضرور ہمیں دیجیے گا. اور جمیل بھائی ذرا ایک ریکویسٹ چینل کے حوالے سے آپ کر دیں اگر سب کو. تو میری دیکھیں جی ہمارا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو سپورٹ کرنا. تو شفیق بھائی ماشاء اللہ نوجوان ہیں اور ان کو پلیز سپورٹ کریں, ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی ان کا لنک شیئر کریں. یہ درخواست ہے قوم برادری سے. بہت شکریہ سر اور اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.